صحرا کی تپتی ریت میں کڑی وہ پر اسرار عمارتیں جن کی تعمیر کا راز ہزاروں سال بعد بھی انسان کی عقل کو مات دیتا ہے، کیا واقعی قدیم مصریوں کے پاس کوئی خفیہ طاقت تھی یا یہ انسانی ارادے کی انتہا تھی؟ آئیے جانتے ہیں اہرام مصر کے اس معجزاتی راز کو جو آج بھی دنیا کے سب سے بڑے مموں میں سے ایک ہے۔ صحرائے مصر کی تپتی ریت میں کڑے اہرام وقت کے سینے پر استیادہ ایسے راز ہے جو ہزاروں برسوں سے انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں واقع یہ عظیم الشان اہرام نہ صرف قدیم دنیا کے عجائبات میں شامل ہے بلکہ انسانی عقل، ہنر اور محنت کی ایک ایسی یادگار ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ مگر سب سے بڑا سوال آج بھی تشنایا جواب ہے، آخر ان عظیم ڈھانچوں کو کس طرح اتنی دقت اور مہارت سے تعمیر کیا گیا؟ ہر اہرام کروڑوں پتھروں سے تعمیر کیا گیا جس میں سے ہر ایک کا وزن ٹنوں میں ہے۔ اس زمانے میں نہ کوئی جدید کرین تھی، نہ بھاری مشینری، نہ لوہوں کے اوزار اور نہ ہی وہ سائنسی سہولتیں جو آج دستیاب ہے۔ تب بھی ان پتھروں کو اس طرح جوڑنا، تہ در تہ ترتیب دینا اور بلندی تک لے جانا کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو، یہ انسانی تاریخ کا سب سے پر اسرار کارنامہ بن چکا ہے۔ کچھ نظریات کہتے ہیں کہ غلاموں کی فوج نے ان پتھروں کو کھینچ کر لے جایا، جبکہ دیگر ماہرین نے کہنا ہے کہ یہ ماہر کاریگروں اور انجینئروں کی ایک منظم ٹیم تھی جو پوری حکمت عملی سے کام کر رہی تھی۔ ایک دلچسپ مفروضہ یہ بھی ہے کہ اہراموں کی تعمیر میں ایسی سائنسی ٹیکنیک استعمال ہوئی جو آج ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے۔ بعض سائنسدانوں یہاں تک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قدیم مصری تہذیب کو ایسی معلومات حاصل تھی جو آج کی جدید سائنس سے بھی آگے ہو۔ اہراموں کی سمتیں، ان کا زاویہ اور ستاروں کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ اہرام خوفو جسے عظیم اہرام کہا جاتا ہے بالکل شمال کی طرف رخ رکھتا ہے، اتنی درستگی کے ساتھ کہ آج کے جدید آلات بھی حیران ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہزاروں سال پہلے کے لوگ اتنے ماہر فلکیات تھے؟ کیا ان کے پاس ایسے اوزار تھے جن سے وہ زمین کے رخ اور ستاروں کی سمتوں کو اتنے اعتماد سے جانچ سکتے تھے؟ کچھ محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عمارت محض قبر نہ ہو بلکہ توانائی جمع کرنے والے پاور اسٹیشن ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اہرام کی اندرونی سطح، ہوادانوں کا زاویہ اور محسوس جگہوں پر چیمبرز کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کسی سائنسی یا روحانی مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں گے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ قدیم مصریوں کے پاس صوتی لہریں یعنی اینٹی گریوٹی جیسی نامعلوم طاقتوں تک رسائی تھی جس سے وہ بھاری پتھروں کو ہوا میں بلند کر کے ان کی جگہ پر فٹ کر سکتے تھے۔ اس سب کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے انسانی لگن، خواب اور مقصد کا۔ اہرام اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کسی مقصد پر یقین رکھتے ہیں تو وہ بظاہر ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔ یہ محض پتھر کی عمارتیں نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے وہ نشان ہے جو یہ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور تم بھی کر سکتے ہو۔ اہرام مصر آج بھی سیاحوں، مورخین، سائنسدانوں اور محال کے شوقین افراد کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر نیا مطالعہ، ہر نئی کھدائی ایک نیا سوال جنم دیتی ہے۔ شاید ہم کبھی مکمل طور پر نہ جان پائے کہ اہرام کیسے بنے، مگر یہی تو اس معجزے کی خوبصورتی ہے، اس کا راز، اس کی خاموشی اور اس کی عظمت۔